بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرہنگ اصطلاحات کے معنی۔ پہلی اصطلاح ہے کروی ضلالت، سفیریکل ایبریشن۔ کرے کا مطلب آپ جانتے ہیں، زمین ایک کرہ ہے، فٹ بال نما کوئی بھی شکل کروی شکل کہلاتی ہے۔ ضلالت کا مطلب بھٹکنا، اپنے راستے سے ہٹ جانا۔ بُالضَّلَالَةَ بِالْہُدَىٰ، قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے۔ تو کروی ضلالت، کروی انداز سے روشنی کا بھٹک جانا۔ دوسرا ہے لونی ضلالت یا رنگی ضلالت۔ لون کا مطلب رنگ ہوتا ہے، عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے متلون مزاج یعنی رنگین مزاج۔ تو لونی ضلالت رنگوں کا بھٹک جانا اپنے مقام سے، کرومیٹک ایبریشن کہا جاتا ہے انگریزی میں۔ اس کی اپنے مقام پر ہم وضاحت کریں گے۔ تیسرا لفظ محور خاص، عدسے یا آئینے کے درمیان سے گزرنے والا خط محور خاص کہلاتا ہے۔ اور چوتھا لفظ پیچیدہ عدسہ، کمپلیکس لینز۔ اور پانچواں ارتکاز، فوکس، روشنی کا کسی ایک نقطے پر مرتکز ہونا، پوائنٹ آف فوکس، نقطہ ارتکاز۔ چھٹا لفظ ہے عدیم اللون، بے رنگ عدسہ۔ عدیم کا مطلب، عدم کا مطلب نہ ہونا ہوتا ہے، جیسے عدم موجودگی میں، فلاں شخص کی عدم موجودگی میں یہ بات ہوئی۔ تو عدیم اللون رنگوں کا نہ ہونا یعنی بے رنگ عدسہ، ایک کرومیٹک لینز۔ بعض دفعہ ایک لفظ جو ہے وہ نہ کے معنوں میں، عدیم کے معنوں میں، عدم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک کرومیٹک لینز، عدیم اللون، بے رنگ عدسہ۔ اور ساتواں لفظ ہے چکماکی عدسہ، فلنٹ گلاس، چکماکی شیشہ، فلنٹ گلاس۔ یہ چکماکی شیشہ کیا ہوتا ہے اگلی سلائیڈ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چکماک، فلنٹ، سیاہ یا سرمئی، بھاری اور سخت عقیق۔ عقیق، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ کوئی بھی بغیر مشقت کے نامی گرامی نہیں بنا، اور عقیق بھی جب 100 بار کٹتا ہے تب نگینہ بنتا ہے۔ تو سیاہ یا سرمئی، بھاری اور سخت عقیق جو ایک قیمتی ناخالص پتھر ہوتا ہے، اور یہ صدفی شکل کی ٹوٹ میں ٹوٹتا ہے۔ صدف کہتے ہیں سی پی کو، تو سی پی کی شکل میں ٹوٹتا ہے۔ مختلف چیزیں مختلف انداز سے ٹوٹتی ہیں، مختلف زاویوں پر ٹوٹتی ہیں، اور یہ جب ٹوٹتا ہے تو سی پی کی شکل میں ٹوٹتا ہے۔ عدسے کے نقائص، ایبریشن آف لینزز۔ عدسے کے نقائص کی تھوڑی سی تفصیل پڑھتے ہیں اگلی سلائیڈوں میں۔ عدسے کے نقائص۔ عدسے کے عمومی طور پر 2 نقائص ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کروی ضلالت، سفیریکل ایبریشن، اور نمبر 2 لونی یا رنگی ضلالت، کرومیٹک ایبریشن۔ یہ 2 عدسے کے نقائص ہیں۔ آگے ہم ان کی تفصیل پڑھتے ہیں ذرا۔ کروی ضلالت، سفیریکل ایبریشن۔ کروی ضلالت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو عدسہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو لینز ہے، عدسہ ہے، یہ کرے کی ایک شکل ہے، کرہ نما ہے، محدب عدسہ ہے۔ اس میں سے جو روشنی کی شعاعیں گزرتی ہیں، منعطف ہوتی ہیں، تو گزرنے کے بعد ایک ہی نقطے پر مرتکز نہیں ہوتی، ایک نقطے پر مرکوز نہیں ہوتی، بلکہ مختلف مقامات پر جا کر گرتی ہیں۔ کوئی شعاع جو ہے وہ نقطہ اے پر مرکوز ہوتی ہے، کوئی بی پر ہوتی ہے، اور کوئی سی پر ہوتی ہے۔ اس کرے کی وجہ سے یہ مختلف جو شعاعیں اس میں سے گزرتی ہیں، مختلف مقامات پر مرکوز ہوتی ہیں، اس کی کروی شکل کی وجہ سے، اس لیے اسے کروی ضلالت کہتے ہیں۔ اس عمل کو میں پڑھتا ہوں۔ عام طور پر موٹے اور بڑے سہوا لفظ آپ نے پڑھا، اپرچر اسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ یہ عدسہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر والی سطح کے درمیان سے ایک خط کھینچا جائے نیچے والی سطح کے درمیان تک، تو وہ جو فاصلہ ہوگا، اوپر والا جو قطر بن جائے گا، وہ سہوا کہلائے گا، اور انگریزی میں اپرچر۔ عام طور پر موٹے اور بڑے سہوا کے عدسے سے روشنی کی متوازی شعاعیں منعطف ہونے کے بعد ایک ہی نقطے پر مرکوز نہیں ہوتی۔ عدسے میں آپ کو نظر آ رہا ہے بائیں طرف سے متوازی شعاعیں اس کے اوپر پڑ رہی ہیں، اور عدسے میں سے منعطف ہونے کے بعد یعنی گزر جانے کے بعد
ایک ہی نقطے پر مرکوز نہیں ہوتی، نظر آ رہا ہے، کوئی اے پر، کوئی بی پر، کوئی سی پر مرکوز ہوتی ہے، بلکہ مختلف جگہوں پر بکھر کر پڑتی ہیں۔ عدسے کے اس نقص کو کروی ضلالت کہتے ہیں۔ کروی ضلالت کم کرنے کا طریقہ۔ اس نقص کو کم کرنے کا سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ عدسے کے کناروں پر موٹا کاغذ لگا دیں تاکہ شعاعیں فقط عدسے کے درمیانی حصے سے ہی گزر پائیں، کیونکہ جو عدسے کے اوپر والا حصہ ہے، کروی حصہ ہے، وہاں سے روشنی کی شعاعیں گزرتی ہیں تو مختلف جگہوں پر مرکوز ہو جاتی ہیں جا کر۔ عدسے کا جو درمیانی حصہ ہے وہ تقریباً ہموار ہوتا ہے، وہاں سے روشنی کی شعاعیں جو گزرتی ہیں وہ کم و بیش ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اوپر کناروں والا حصہ ہے وہ ڈھانپ دیا جاتا ہے کسی موٹے کاغذ سے، اور صرف درمیانی حصے میں سے ہی روشنی گزرنے دی جاتی ہے، وہ پھر ایک خاص نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ سستے بصری آلات میں یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے، مگر مہنگے آلات میں پیچیدہ عدسے کمپلیکس لینس استعمال ہوتے ہیں۔ پیچیدہ عدسوں میں یہ خیال رکھا گیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ روشنی بھٹک کر کسی دوسرے مقام پر جاتی ہے وہاں عدسے کا ایسا عدسہ لگا دیا جاتا ہے کہ جو روشنی کو اسی نقطہ پر، ایک نقطہ پر مرکوز کرے جہاں پر تمام روشنی کی شعاعیں مرکوز ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کا عدسہ پھر قیمتی آلات میں، قیمتی بصری آلات میں استعمال ہوتے ہیں۔ لونی یا رنگی ضلالت، کرومیٹک ایبریشن۔ جب کسی روشن جسم کی شبیہ کو عام یا غیر معیاری محدب عدسے سے دیکھا جائے تو شبیہ میں رنگین جھلک نظر آتی ہے، تصویر صاف اور واضح نظر نہیں آتی، جو اس کو دھندلا اور غیر واضح بنا دیتی ہے۔ عدسے کے اس نقص کو لونی یا رنگی ضلالت کہتے ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ سفید روشنی ایک غیر معیاری عدسے کے اوپر، محدب عدسے کے اوپر پڑ رہی ہے، تو روشنی کی کچھ شعاعیں جو ہے وہ ایف وی کے نقطہ پر مرکوز ہوتی ہیں، کچھ ایف پر ہوتی ہیں اور کچھ ایف آر پر ہوتی ہیں۔ ایف وی بنفشی یعنی بنفشی رنگ کی جو روشنی ہے ایف وی نقطہ پر، وائلٹ، وی وائلٹ سے ہے تو ایف وی نقطہ پر مرکوز ہو جائے گی، اور جو سرخ رنگ کی روشنی ہے وہ ایف آر نقطہ پر مرکوز ہو جائے گی۔ اس طرح روشنی کے مختلف رنگ مختلف جگہوں پر مرکوز ہوں گے، تصویر کو دھندلا، شبیہ کو دھندلا اور غیر واضح دکھائیں گے۔ اس نقص کو لونی یا رنگی ضلالت کہتے ہیں، کیونکہ رنگ بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ مختلف رنگ ایک ہی مقام پر مرکوز نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے لونی یا رنگی ضلالت اس عمل کو کہا جاتا ہے۔ جب سفید روشنی کی متوازی شعاعیں عدسے سے گزرتی ہیں تو روشنی کے انعطاف اور انتشار کے باعث بنفشی روشنی عدسے کے قریب مرکوز ہوتی ہے، جبکہ سرخ روشنی نسبتاً دور مرکوز ہوتی ہے۔ آپ تصویر کی طرف دیکھیے گا کہ عدسے پر سفید روشنی پڑ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عدسہ دو کام کرتا ہے، ایک تو انعطاف کا عمل رونما ہوتا ہے، یعنی روشنی کی شعاع عدسے میں سے گزرتی ہے اور جھک جاتی ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے، اور دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ منتشر کر دیتا ہے، انتشار اس میں سے شعاعوں کا، سفید روشنی منتشر ہو جاتی ہے مختلف رنگوں میں۔ تو جب سفید روشنی کی متوازی شعاعیں عدسے سے گزرتی ہیں تو روشنی کے انعطاف اور انتشار کے باعث بنفشی روشنی عدسے کے قریب مرکوز ہوتی ہے، جیسا کہ تصویر میں ہے ایف وی جہاں لکھا ہوا ہے وہاں یہ مرکوز ہوتی ہے بنفشی روشنی، جبکہ سرخ روشنی نسبتاً دور مرکوز ہوتی ہے، ایف آر پر سرخ روشنی مرکوز ہوتی ہے۔ روشنی کے مختلف رنگوں کا انعطاف کے بعد الگ الگ جگہوں پر مرکوز ہونا لونی یا رنگی ضلالت کہلاتا ہے۔ لونی ضلالت کم کرنے کا طریقہ۔ اس نقص کو دور کرنے کے لیے کراؤن گلاس کے ایک محدب عدسے، کنویکس لینس اور چکماکی گلاس کے ایک مقر عدسے کے مجموعے کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ محدب عدسے میں پیدا ہونے والے انتشار کو مقر عدسے کے ذریعے کم کیا جاتا ہے۔
عدسوں کا ایسا مجموعہ عدیم اللون عدسہ، بے رنگا عدسہ انگریزی میں ایکرومیٹک لینس کہتے ہیں۔ بات کو سمجھ لیجئے گا، تصویر میں دیکھیں بائیں طرف والا عدسے کا حصہ محدب ہے یعنی درمیان سے موٹا ابھرا ہوا ہے، اور دائیں طرف والا مقر ہے، درمیان سے گہرا ہے۔ تو ان دونوں کے مرکب کو، مجموعے کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک عدسے کا نقص جو ہے وہ دوسرا عدسہ دور کر دیتا ہے۔ ایک عدسے میں روشنی اگر منتشر ہوتی ہے تو دوسرا عدسہ اس کو روشنی کو ایک جگہ پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ عدسوں کا ایسا مجموعہ عدیم اللون یعنی جو رنگوں کا بکھراؤ ہوتا ہے وہ دوبارہ پھر مختلف رنگوں کی روشنی کو دوبارہ پھر ایک ہی رنگ میں جو ہے وہ ڈھال لیا جاتا ہے، تو ایسا عدسہ جو ہے وہ بے رنگا عدسہ کہلاتا ہے، عدیم اللون عدسہ۔ استعمالات یعنی عدیم اللون عدسے کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ عدسے اعلیٰ معیار کے کیمروں اور بصری آلات آپٹیکل ڈیوائسز میں استعمال ہوتے ہیں۔ عدسے کی طاقت، پاور آف لینس۔ اگر عدسے کا طول ماسکہ ایف ہو، طول ماسکہ آپ نے پہلے پڑھا کہ وہ نقطہ جہاں پر عدسے میں سے روشنی گزرتی ہے اور وہاں اس نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے، جس نقطے پر رکتی ہے، ماسکہ کا مطلب روکنے والا نقطہ۔ اگر عدسے کا طول ماسکہ ایف ہو تو اس کے الٹ یعنی 1/f کو عدسے کی طاقت کہا جاتا ہے۔ طول ماسکہ ایف ہے اور اس کا الٹ جو ہے وہ فوکل پوائنٹ، فوکل لینتھ ایف، اور اس کا جو الٹ ہے 1/f کو عدسے کی طاقت کہا جاتا ہے۔ تو P برابر 1/f۔ جب f کو میٹروں میں ناپا جائے تو P کی طاقت ڈایopter ہوگی۔ f کو اگر ہم میٹروں میں ماپیں تو P یعنی عدسے کی طاقت ڈایopter ہوگی۔ مثلا اگر کسی عدسے کا طول ماسکہ یعنی فوکل لینتھ 2 میٹر ہو تو اس کی طاقت کتنی ہوگی؟ 1/2 برابر 0.5 ہوگی۔ اس کی علامت D ہے یعنی ڈایopter ہے، D برابر 0.5 ہم لکھیں گے۔ اہم بات، چونکہ محدب عدسے کا طول ماسکہ مثبت ہوتا ہے اس لیے محدب عدسے کی طاقت بھی مثبت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس مقر عدسے کا طول ماسکہ منفی ہوتا ہے اس لیے اس کی طاقت بھی منفی ہوتی ہے۔ اینک ساز اور ماہرین چشم بصارت کے نقائص دور کرنے کے لیے اسی حساب سے عدسے تجویز کرتے ہیں۔